اللہ تعالیٰ کے شکوے کے بغیر تشکر کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میری زندگی میں 11 سال تقریباً ایسے گزرے لگاتار کہ بس اللہ اپنے کرم سے کبھی وہ دن واپس نہ لائے. بہت سخت حالات میں گزرے, بہت سخت حالات. اور مجھے یقین ہے, غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, کہ وہی حالات حضرت جی کے پاس میری حاضری کا سبب بنے. عجیب کہانی ہے اس کی. حضرت سے جب میری پہلی حاضری تھی میری سن 2005 میں, تو حضرت کے علم میں کچھ تھا کہ میں کن حالات سے گزر کر آیا ہوں. تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں حضرت کا معمول ہے کہ جب لوگ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں یا جاتے ہیں تو کسی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں. ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ بھیڑ چھوڑنے کے لیے آئے اور بھیڑ استقبال کرنے کے لیے آئے. سختی سے منع کرتے ہیں, بالکل زیادہ نہیں ہوتا. میں واقف نہیں تھا حضرت کے اس اصول سے, نیا نیا تھا, اور نیا تو کیسی کسی حماقتیں کرتا ہے. میں نے مولانا صلاح الدین صاحب سے کہا, جو مجھ سے پہلے حضرت سے وابستہ ہو چکے تھے, میں نے ان سے کہا کہ حضرت کے ساتھ ایئرپورٹ چلیں. تو مولانا صلاح الدین صاحب نے مجھے پھنسا دیا. آپ کیسے حضرت وہ جانتے ہوں گے پہلے کہ حضرت کا اصول نہیں ہے. ان کو بھی جانے کا شوق ہو رہا تھا اور میں اناڑی, اور میں نے کہہ دیا حضرت ہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھے. بہت خوشی کے ساتھ حضرت نے فوراً اشارہ کہا ہاں بیٹھے بیٹھے. اب مولانا صلاح الدین صاحب تو حضرت کہا آپ بھی بیٹھ گئے. بہت مسکراتے ہوئے پھر جانے منہ لٹکا ہوا بیٹھا, کیونکہ حضرت نے مجھ سے بیٹھے بیٹھے. اب وہ کھڑے کہ مجھ سے تو کہا نہیں کیا, حضرت صاحب نے کہا آپ بھی بیٹھ گئے. راستے میں حضرت نے مجھ سے پوچھا مولانا اب آپ کے اوپر کچھ حالات اور مسائل رہے, کیا ہے تفسیر ان کی؟ میں نے کہا حضرت اس مرتبہ بیان میں آپ نے ایک قصہ سنایا تھا. قصہ سنایا یہ تھا کہ کسی جگہ میلہ لگا بہت بڑا. اب دیہات والوں کے لیے میلہ جو ہوتا ہے وہ تو اولمپک اور ورلڈ کپ سے کم تو نہیں ہوتا. تو کوئی دیہاتی میلہ دیکھنے کے لیے گیا, خوب اچھی طرح کپڑے وپڑے پہن کے اور کڑوا تیل لگا کر گنگی کر کے. دیہاتیوں کا فیشن کیا ہوتا ہے. اور خوب پیسے اسے لے کر کے اطمینان سے دیکھیں گے میلہ جی بھر کے. میلے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی جیب کٹ گئی, سارے پیسے نکل گئے. اب بیچارہ وہ الٹے قدم واپس آ گیا, گھر آیا منہ لٹکا ہوا بالکل. گھر میں بچے انتظار میں, ابا کیا دیکھا میلے میں, ابا میلے میں کیا کیا تھا؟ کہنے لگا ارے میلہ تھا, میلہ پاکھنڈ تھا, پاکھنڈ خالی جیب کٹنے کا بہانہ تھا, کچھ نہیں تھا میلے میں. میں نے کہا حضرت آپ نے قصہ سنایا تھا, جو میرے حالات تھے وہ آپ کے قدموں تک پہنچانے کا بہانہ تھا اور کچھ نہیں تھا. بہت حضرت عجیب حضرت کی کیفیت ہوئی, خاموش ہو گئے, خوش ہوئے. بعد میں انہوں نے کسی اور موقع پر مولانا صلاح الدین صاحب سے کہا کہ مولانا کا یہ جواب بہت اونچا جواب ہے. بہت تعریف کی حضرت نے, بہت زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھا. یہ تو الفاظ اور جملے سمجھتے ہیں نا بڑے لوگ کہ یہ کیا چیز. اللہ تعالیٰ, یہ تو خیر میں نے اس وقت کہہ دیا تھا, وقتی تاثر تھا, حضرت کی صحبت کا اثر تھا. اللہ ہمیں واقعی اس نقطۂ نظر سے زندگی کی خوشیوں کو اور زندگی کی پریشانیوں کو دیکھنے کی توفیق دے. تو خوشیوں پر اترانے کی عادت ختم ہو جائے, بڑے بول منہ سے نہ نکلیں
اور پریشانیوں پر گھبرانے اور مایوس ہونے کی عادت ختم ہو جائے، اس کو بھی امتحان سمجھیں، اس کو بھی امتحان سمجھیں، اس میں کامیابی کی ترکیبیں پوچھ کر اختیار کریں، اس میں بھی کامیابی کی ترکیبیں پوچھ کر اختیار کریں۔ اس طرح زندگی ہنس کے کھیلتی گزر جائے گی، زندگی میں ہر ایک کی خوشیاں بھی ہوں گی، زندگی میں ہر ایک کی پریشانیاں بھی ہوں گی، اور وہ دونوں ہیں امتحان۔ اور یہ تربیت سوائے قرآن کے اور سوائے محمد رسول اللہ کے کہیں نہیں ملتی، کوئی نہیں سکھا سکتا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ۔